على القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا انگلش میں اینڈ کہتے ہیں اے اینڈ ڈی اینڈ اور یہ وہی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اور جب سنا انہوں نے. سَمِعُوا سماعت سے ہے سننا, یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جب سنا انہوں نے ما انزل جو نازل کیا گیا الی رسول پاک کی طرف. ترا تو آپ دیکھتے ہیں, ترا رعا نرا یہ سب کا معنی دیکھنا ہے. ترا آپ دیکھتے ہیں, اعینہم ان کی آنکھوں کو, تفیض من الدم ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مما عرفوا من الحق حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کا بامعنی ترجمہ ہوگا کہ اے میرے حبیب آپ جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن مجید سنتے ہیں جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سن کر حق کو جان کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن سن کر یا قرآن پڑھ کر جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے, اللہ فرماتا ہے ترا اعینہم میرے حبیب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے. اس میں بڑی لطف والی بات ہے. قرآن سن کر قرآن پڑھ کر جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ انہیں ضرور دیکھتے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے, سرکار کی نگاہ کرم ہو جائے, تو وہ قرآن پڑھا کرے اور قرآن سمجھا کرے, اور پھر جو کیفیت ہے اس کو اپنے اوپر طاری کرے, اور پھر ادھر آنکھ سے آنسو نکلیں گے ادھر سے نگاہ مصطفیٰ ہو جائیں گے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں جب بہت ظلم ہوا, بہت مسلمانوں کے اوپر کافروں نے تشدد کیا, جینا مشکل کر دیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تمہاری زندگی یہاں خطرے میں ہے,
یہ تمہیں مار دیں گے، تم ایسے کرو چپ کر کے اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ تو بڑا ظلم کرتے تھے کافر، مشرک بہت ظلم کرتے تھے مسلمانوں پہ۔ ان لوگوں نے دین ایمان کے لیے، دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سمیہ کو بچہ مار کر ابو جہل نے شہید کر دیا۔ کتنے مسلمان تھے جن کو بہت ظلم کیا گیا، کوئلے جلتے ہوئے اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چربی پگھل جاتی تھی، اور آپ کی چربی کے گوشت جو جلتا تھا تو جل جل کے چربی کے پگھل کر وہ انگارے جو تھے وہ بجھ جاتے تھے، اور پھر کئی سال تک وہ زخم جو تھے اسی آگ کا جلا ہوا جو ہے کتنا مشکل ترین ہمارا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب سے کہا یہ ذرا قمیض تو اتارو، تو انہوں نے ایسے قمیض اتاری تو پیچھے گوشت تھا ہی نہیں، سب گوشت جل چکا تھا، صرف ہڈی تھی، یہ ریڑھ کی ہڈی بچی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد گوشت جل چکا تھا سب۔ تو حضرت عمر رونے لگے، کتنی قربانی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر اتنی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، نیچے سے جلتی ریت ہوتی تھی، کہا جاتا تھا کہ نبی پاک کا انکار کرو، اللہ کریم کا انکار کرو۔ ایک صحابیہ تھی جس نے کہا میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان بدبختوں نے 2 اونٹ مخالف سمت میں کھڑے کر کر رسے باندھ کے اس کے ٹانگوں کے ساتھ ان اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ وہ بی بی دنیا سے چلی گئی، 2 حصے ہو گئے، لیکن آخری لمحے بھی اس کی زبان پہ نبی پاک کا نام تھا۔ بڑی قربانی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے دین مل گیا فری میں، ہم نے اس دین کے لیے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے وہ چاروں طرف سے فلسطین کو گھیرا ہوا ہے، اور چاروں طرف سے بمباری، مسلمان بھی مار رہے ہیں، کافر بھی مار رہے ہیں، یہودی بھی مار رہے ہیں، عیسائی بھی مار رہے ہیں، اور ہجرت کے لیے بھی کوئی راہ نہیں ہے کہ کسی طرف کوئی ملک ان کو کہے کہ چلو ان کو ہمیں دے دو۔ اور دنیا کے جو بے غیرت ترین حکمران ہیں، بے حیا، ان کو اپنی عیاشیاں اور فحاشیاں اس سے فرصت نہیں ہے۔ تو یہ جنگیں تو آج بھی جاری ہیں دین کے لیے، اور یہ مشکل بھی ان پہ ہے جو دین پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جان بچاؤ اپنی، اس علاقے سے نکلو۔ تو ایمان بچانے کے لیے کسی علاقے سے نکل جانا اسے ہجرت کہا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور حضور نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ مکہ مکرمہ میں حضور کے بہترین گھر تھے، سب کچھ چھوڑ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکل آئے مدینہ شریف۔ تو جب پہلے حکم دیا تو حضور نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا بادشاہ نرم دل ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے حبشہ میں۔ تو کافروں کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ایک پورا وفد بھیجا پیچھے کہ یہ ہمارے بستی کے نوجوان ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بگڑ گئے ہیں، تو اے بادشاہ یہ واپس کیے جائیں تاکہ ہم ان کی تربیت کریں۔ تو نجاشی نے کہا کہ میرے مہمان ہیں، ملک چھوڑ کے آئے ہیں میرے پاس، تو میں ان کو بھیج تو دوں گا، لیکن پہلے ان سے پوچھوں گا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ تو نجاشی نے بلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک کزن تھے، چاچا زاد بھائی، حضرت جعفر بن ابی طالب،
وہ بھی ساتھ آئے تھے سارے وفد کے ساتھ. تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پھر آگے تقریر کی. وہ بڑی پیاری تقریر ہے ان کی, وہ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں. کسی دن میں وہ پوری تفصیل سے آپ کو سناؤں گا. تو نجاشی اس تقریر کو سن کر بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا مجھے قرآن تو سناؤ جو اترا ہے. تو انہوں نے قرآن مجید سنایا. تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگا. پھر اس نے ایک وفد بھیجا تھا مدینہ شریف, 30 بندوں کا, بڑے قابل ترین پادری تھے. انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر پوچھا کون سا دین آپ لے کے آئے ہیں؟ آپ نے وہ قرآن مجید کی آیات تلاوت کی, سورہ یاسین پڑھی مدینہ شریف میں حضور نے. جب سورہ یاسین پڑھی تو وہ بڑے بڑے پادری رونے لگے. اس موقع پہ یہ آیت اتری کہ میرے حبیب, حق بات سن کر, قرآن سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ نجاشی وہیں پہ مسلمان ہو گیا. اس نے جب بات سنی, اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اور سرکار نے بھی پھر اس سے کمال وفا کی. کیا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اسی دن سرکار نے فرمایا آج تمہارا بھائی نجاشی دنیا سے چلا گیا ہے, صفیں سیدھی کرو, ہم مدینے میں کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. چونکہ وہاں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ سامنے نجاشی جو ہے وہ پڑے ہوئے اور ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. یہ خصوصیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یقولون, وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے, ہمیں بھی مسلمانوں میں لکھ لے حق کی. یہ شاہدین کون ہیں؟ حق کی گواہی دینے والے یہ صحابہ کرام ہیں. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق, اور ہمیں کیا آیا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا, اور ہم کیوں امید نہ رکھیں کہ اللہ ہمیں داخل فرمائے گا, ربنا ہمارا رب, مع القوم الصالحین, نیکوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, صالحین اولیاء کے ساتھ. تو پہلے دور کے لوگوں کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی ساتھ میں شامل فرما لے, نیکوں میں شامل کر دیں. تو آج بھی یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی ہے سورہ یوسف میں, پچھلے سال ہم نے پڑھی تھی, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, یا اللہ مجھے مسلمان مارنا اور مجھے الحقنی بالصالحین, اپنے سارے نیک لوگوں میں شامل کر لیں, ان کے قریب کر لیں. تو نیکوں کی قربت, ولیوں کی قربت, نیک لوگوں کی سنگت و معیت, اس کی دعا کرنا یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ جو جن کے ساتھ ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ولیوں کے ساتھ تعلق ہے, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لنک ہے, تو یہ یہاں بھی کام آئے گا, یہ حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا جو انہوں نے کہا, بِمَا قَالُوا, جو انہوں نے کہا, جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسے باغات عطا کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ, یہ محسنین احسان کرنے والوں کی جزا ہے. تو جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں, ولیوں کے ساتھ میں شامل کر لے, اللہ نے فرمایا ہم نے پھر ان کی دعا کو قبول بھی کیا. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, وہی دوزخ والے ہیں. جحیم دوزخ کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحرموا, حرام نہ کرو, طیبات, پاک چیزیں, ما احل اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں, ولا تعتدوا, حد سے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا.
یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ مثلا بعض بندے وہ کہتے ہیں میرے اوپر تو یہ حرام ہے، میں نے یہ شے کھانی نہیں، میں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے اسے اپنے اوپر حرام نہ سمجھو۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، ان کی قدر کرو۔ ہاں احتیاط ضرور کرو کہ اگر آپ مریض ہیں شوگر کے تو پھر آپ کہیں کہ یہ چینی رب کی نعمت ہے، میں اسے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ نہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ کہیں جی جو نمک ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، انہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن حد اقتدار میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اور حرام کردہ، اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں کچھ متشدد لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ ختم شریف ہے، توبہ توبہ یہ تو حرام ہے۔ بھائی یہ حرام کیسے ہو گیا؟ اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھی گئی ہے، اس کے اوپر قل اللہ شریف پڑھی گئی ہے، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی گئی ہے۔ الحمدللہ پڑھنے سے چیز برکت والی ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے؟ برکت والی ہوگی نا۔ تو دو چار سورتیں کوئی زیادہ پڑھ دے گا تو برکت، قرآن برکت ہی ہے نا۔ من ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ تو شفا ہے، رحمت ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا بناتے ہیں، برکت نہیں، سرکار نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو آیت الکرسی پڑھتے تھے کھانا سامنے رکھ کے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو آیت الکرسی اگر ایک آیت پڑھی جائے تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، تو 10-15 آیتیں پڑھ دی جائیں تو برکت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ زیادہ ہی ہوگی نا۔ اب اس زیادہ برکت ہو اگر کوئی کہے نہیں جی میں تو اسے حرام کہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرموا، حرام نہ کہو۔ طیبات پاک چیزیں ہیں، ما احل اللہ، اللہ نے انہیں حلال کیا ہے، تو ایسے کسی کی باتوں میں بھی نہیں آیا کرتے۔ کوئی ایسے پوچھتا ہے کہ کتنے لکھا ہوا ہے، تو اتنی بات پہ ہمارے لوگ جو ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہی ہے، یہ قرآن کی آیتیں اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کھانے میں سے تم کھاؤ جس پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم تو قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے۔ اب بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے نا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب تم بسم اللہ شریف پڑھتے ہو تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر بسم اللہ اکبر آخر پڑھ لیں تو اگر اس نے کچھ کھایا پیا بھی تھا تو وہ اگل دیتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف ایک آیت پڑھنے سے اگر کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، شیطان شریک نہیں ہوتا، تو چند آیتیں اور پڑھ لی جائیں تو برکت زیادہ ہی ہوگی نا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ ایسے متشدد لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بلا وجہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا، اور کھاؤ اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبا، پاک رزق، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ ایک آیت اگلی یہ جو ہم نے پڑھنی ہے جس میں بڑا اہم مسئلہ آج بیان کیا گیا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ لغو قسموں پہ تمہاری گرفت نہیں فرماتا، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہاری گرفت فرماتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم نے پکی قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسم جو ہے، قسم یہ نہیں اٹھانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ قسم نہ اٹھائی جائے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ اللہ کی قسمیں، قرآن کی قسمیں، ہر بات پہ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو پھر کون سی قسم اٹھانی چاہیے؟ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟
یہ بھی میں نے سننی ہے آپ سے، یاد کر لینا۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، یمین قسم کو کہتے ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ یمین لغو، لغو قسم، فضول قسم، وہ ایسے ہوتی ہے کہ ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں جب کوئی قسم آپ اٹھاتے ہیں تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں اگر آپ کے نزدیک وہ ٹھیک تھی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کل سورج چڑھا تھا گزرے ہوئے کل میں، اور آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ سورج واقعی چڑھا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا بندوں نے کہا نہیں کل تو بادل تھے تو سورج تو کل نظر ہی نہیں آیا، لیکن آپ نے تو قسم اٹھا دی تھی کہ کل سورج چڑھا تھا۔ یہ یمین لغو ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، اس پہ مواخذہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری یمین غموس، یمین غموس یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول دیں ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، جھوٹی قسم اٹھائیں۔ مثلا آپ کہیں کہ محمد احمد جو ہے اس نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھی، آپ کو پتا بھی ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، مگر آپ قسم اٹھا دیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ جھوٹی قسم ہے، یمین غموس، اس پہ آپ گناہگار ہوں گے، سخت گناہگار ہوں گے، اس پہ توبہ لازم ہے، لیکن کفارہ اس کا بھی نہیں ہے، کفارہ اس کا بھی نہیں ہے۔ اب تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، وہ یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں قسم کھائی جائے، یہ پہلے دونوں ماضی حال کی تھی، ان پہ کفارہ نہیں ہے۔ اب ہے اصل قسم جہاں پہ کفارہ بندے کو دینا پڑتا ہے، وہ مستقبل کی قسم ہے۔ مثلا آپ قسم کھا لیتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس بندے سے بولنا ہی نہیں، یہ عام طور پہ لوگ غصے میں آ کے قسم کھا لیتے ہیں میں نے اس بندے کو منہ ہی نہیں لگانا۔ اب آپ اگر اسے کل کو بول پڑتے ہیں صلح ہو جاتی ہے، وہ قسم ٹوٹ گئی آپ کی۔ تو مستقبل کے حوالے سے جو قسم آپ اٹھاتے ہیں اس طرح اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں، اس کا کفارہ ہے۔ اب آپ نے اس سے کلام کر لیا یا آپ نے کہا میں نے خدا کی قسم آج کے بعد اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی، اب شکل تو دیکھنی پڑتی ہے، وہ اگلے دن آپ کے سامنے آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب کفارہ دیں۔ یا آپ نے کہا خدا کی قسم میں نے آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا۔ کبھی کبھی بندے پہ نیکی کا غلبہ طاری ہوتا ہے، بندہ قسم کھا لیتا ہے خدا کی قسم میں نے آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا، اس طرف جانا ہی نہیں، شراب نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اچھا قسم اٹھا لی، پھر وہ غلطی ہو گئی، کفارہ پڑ گیا۔ اب اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یہ ہے اہم مسئلہ۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 بندوں کو کھانا کھلائیں۔ کتنے بندوں کو؟ من اوسطی، وہ درمیانہ سا کھانا جیسا خود کھاتے ہیں آپ، اس طرح کا 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 وقت، 2 ٹائم، صبح شام، 2 وقت آپ نے اس قسم کو جو آپ نے جھوٹی قسم غلط اٹھائی تھی توڑ دی ہے، تو آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے اور کس وقت میں، تو پھر ایک سوٹ ان کو لے کے دیں، ٹھیک ہے، ایک سوٹ پھر ان کو لے کے دیں، کپڑا لے کے دے سکتے تو پھر او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کریں۔ اب غلام آزاد کرنے والا تو آج کل سسٹم ہی بند ہو گیا ہے،
تو 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت، یا پھر سود لے کے دینا ہے یا غلام، یا پھر اگر بندہ بہت ہی ماڑا ہے، کمزور ہے مالی طور پہ، 10 بندوں کو کیا وہ 1 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، نہ ہی کسی کو سود لے کے دے سکتا ہے. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو کوئی یہ نہیں کر سکتا تو اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے. کتنے دن روزے؟ لیکن وہ نہیں جو بندہ ٹھیک ٹھاک ہو، پیسہ شیسا ہو، جس کے پاس مال ہو، پھر وہ کہے کہ چلو میں روزے رکھنا، پھر اس کا روزے قبول نہیں ہوگے. وہ 100 روزے بھی رکھ لے، اس کو کھانے کھلانا پڑے گا. یہ اس درجے کے لیے ہے جو بالکل غریب آدمی ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا 10 بندوں کو 2 وقت، تو وہ پھر 3 روزے رکھے. اچھا روزے بھی مسلسل رکھنے ہیں، ایک روزہ رکھ کے ایک چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے شروع کرنے پڑیں گے، 2 روزے رکھ کے ایک چھوڑ دیا پھر رکھ لوں گا، پھر دوبارہ سے 3 رکھنے پڑیں گے. تو 3 روزے مسلسل رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارا کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لیتے ہو، جب تم نے قسم کھائی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر وہ قسم ٹوٹ گئی. نوجوان بات یہ یونیورسٹیوں میں اور ادھر جب جاتے ہیں قسمیں کھا لیتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. اب قسمیں کھا لی، اب بعد میں جب ابائی ڈنڈا پھیرتے ہیں پھر قسم پوری نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی یہ کفارہ ادا کریں. میں ایک اور آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. اگر کسی نے گناہ کی قسم کھا لی، گناہ کی قسم کھا لی، میں یہ گناہ کروں گا خدا کی قسم، معذرت سنا معذرت، تو کیا اب وہ کیا کرے؟ یا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے خدا کی قسم میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، یا کہتا ہے خدا کی قسم میں نے روزہ نہیں رکھنا. اب شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ اس نے گناہ پہ قسم کھائی ہے، اس لیے وہ فوری کفارہ ادا کرے، اور وہ جو گناہ والا کام ہے وہ ختم کرے، روزے رکھنے شروع کر دے، مسجد میں جانا شروع کر دے، نیک کام شروع کر دے. اس طرح تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی گناہ والی قسم کھانا بھی گناہ ہے. اس طرح تو بسا اوقات بندہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے قسم کھائی ہو تو پھر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بندہ کہے کہ اب تو بس حال ہی کوئی نہیں، اللہ نے حال دیا ہے، کوئی ایسی قسم اٹھا دی ہے، کوئی وعدہ بعید ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات غلط آپ کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حال قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ میرے بندو اگر تم نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے تو پھر اس کا کفارہ دے دو، 10 بندوں کو 2 وقت کھانا کھلا دو، یا ایک سود دے دو، یا نہیں غلام آزاد کر دو، نہیں تو پھر 3 دن روزے رکھ لو مسلسل. وہ جو قسم تمہاری ٹوٹ گئی تھی اس کا کفارہ ادا ہو گیا. کفارہ دینے سے بندہ قیامت والے دن بالکل اس پکڑ سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. تو ہمیں اپنے ذہن میں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کبھی کوئی ایسی قسم اٹھائی تھی جو قسم میری ٹوٹ گئی ہے تو میں اس کا کفارہ ادا کر لوں. کذالک واحفظوا ایمانکم، اللہ فرماتا ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کوشش کرو قسم تمہاری ٹوٹنے نہ پائے. پہلی بات تو یہ قسم اٹھاؤ ہی نہ، دوسری یہ ہے قسم اٹھا لو تو پھر اس کی حفاظت کرو. لیکن اگر کوئی بری بات کی قسم اٹھائی ہے، بس کوئی اپنی ماں سے لڑ پڑتا ہے، اپنے بھائی سے لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے بولنا نہیں ہے، قسم اٹھا دیتا ہے، تو یہ غلط قسم تم نے اٹھائی ہے، گنہگار ہو گئی. اس سے بول چال شروع کر دو اور یہ جو قسم کھائی ہے تم نے اس کا کفارہ ادا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیت بیان فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا، بت اور پن سے تیروں کے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، ان سے رک جاؤ، اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شراب سے ہمیں منع کیا ہے. اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، یہ شیطانی کام ہے. آج کل شراب اور جوا یہ بہت زیادہ معاشرے میں چلنا شروع ہو گیا ہے. نشے والی چیزیں، منشیات،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نشہ کرے اسے روکو، اسے کوڑے مارو۔ کوڑا جو ہے نا یہ چمڑے کا ایک ہوتا تھا، پھر اگر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، پھر اگر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، پھر چوتھی بار اگر کوئی نشہ کرے تو پھر اسے قتل کر دو۔ یعنی نشئی ہونا اتنا بڑا جرم ہے، اور ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ نشہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ کتنے ہی نوجوان ہیں ہمارے اس محلے کے اس گلیوں کے ارد گرد نشے کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے، اور یہ والدین کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کا گناہ والدین کو ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کی کیئر نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، انہیں دین کی طرف لے کے نہیں آئے، اور ان کے بچے نشئی بنتے جا رہے ہیں۔ تو شراب سے بچنا ہے، شراب کی نفرت بچوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں شروع میں، اس کو دیکھنا بھی۔ اور جو میسر ہے، میسر جوئے کو کہتے ہیں، جوئے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل جوئے پہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ ہار جاتے ہیں۔ ابھی رات مجھے کال آئی میرے ایک عزیز کی کہ اس الو کو سمجھاؤ، وہ 13-14 لاکھ روپیہ ایک دن میں اس نے ہرا دیا جوئے میں۔ یہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں، لوگ جاتے ہیں پیسے لگاتے ہیں، جوا ایپس بنی ہوئی ہیں موبائل کے اوپر، مختلف ایپس، ان پہ پیسے لگاتے ہیں۔ ادھر بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے 3-4 ہزار روپیہ 2-3 دن میں ایک موبائل ایپ پہ لگا کے ضائع کیا ہے۔ ادھر اس وقت میں اس کا نام نہیں لیتا، تو ہمارے بڑے پیارے بندے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ موبائلوں کے اوپر جوا لگانا، ایپس کے اوپر، اور اس طرح اس سے بچیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، وہ بندہ جو بھی ہے اسے سمجھ آتی ہے۔ تو میں پیغام محبت یہی دوں گا کہ جوئے سے، شراب سے، اور بتوں کے نام لگا کر وہ نشان لگا دیتے تھے پتھروں پر، ان سے، اور تیروں کے پان سے جو ہے تو اس سے وہ نکالتے تھے، پھال نکالتے تھے کہ تکا لگ جائے جوئے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب شیطانی کام ہے، ان شیطانی کاموں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم اس قرآن پہ عمل کرتے ہمارے اس معاشرے میں کبھی برائی نہ ہوتی۔ اگر ہم برائی کو روکنا چاہتے ہیں ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے بچوں کو جوڑ دیں اس قرآن کے ساتھ، یہ یہاں دنیا بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرد السلام، حينا ربنا بالسلام واغفرنا تبارك ربنا وتعالى في هذا الجلال، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه۔ مالک رسول کرم فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں درگزر فرما، ہمارے معاملات آسان فرما، خزانے غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ کریم برکت عطا فرما، یا اللہ کریم یہ کام شروع کیا ہے اس میں اپنی مدد فرما، پایا تکمیل تک پہنچا۔ جو رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، اگر ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں درگزر فرما۔ اس درس و بیان کو قبول فرما، اس میں روحانیت پیدا فرما، اس میں برکت پیدا فرما، اس کو مفید بنا، اس سے نافع بنا۔ ہم سے نیکی کا کام لے لے، خیر کا کام لے لے، سب آپ کو دینا۔ وصلی اللہ تعالی اجمعین۔